السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار طلسماتی دنیا کی آپ بیتی ایپیسوڈ نمبر 113۔ چند دنوں میں ہی ایک گاؤں سے سائیں کرامتے والا کے لیے دعوت آئی کہ سرکار کرامتے والے ہمارے گاؤں پر کرم کریں، اور پھر دعوتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ آخر ایک گاؤں کے نمبردار نے انہیں اچھا خاصا مکان دے دیا۔ یہی مکان تھا جس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں ہمارا بچھڑا ہوا دوست سلطان مجھے ملا تھا۔ اب سائیں کرامتے والا مجھے اور حمید اللہ کو اپنے ساتھ لے کر وہیں جا رہا تھا جہاں سے چلا تھا۔ یہ سارا قصہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ مضبوط اور محفوظ ٹھکانہ ہے۔ میں واپس گیا۔ فجر کی اذان کا وقت ہو رہا تھا جب میں سائرہ کے پاس پہنچا تو وہ گزشتہ رات کی طرح گھبراہٹ کے عالم میں تھی۔ میں نے سونے کی بجائے سائرہ کو پاس بٹھا لیا اور اسے بتایا کہ آج کی رات تو گزر گئی ہے، اب جو رات آئے گی اسے ایک آدمی کے ساتھ میرا دوست سلطان احمد کے گھر چلے جانا ہوگا۔ میں نے اسے ساری بات سمجھائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ سلطان کی بیوی کو اپنے متعلق کیا بتائے گی اور کیا نہیں بتائے گی۔ میں نے اسے لاجو کے متعلق بتایا کہ وہ سلطان کی بیوی کس طرح بنی تھی۔ پھر تم کب آؤ گے؟ سائرہ نے پوچھا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے تو وہاں نہیں بھیج رہا، میں نے کہا۔ میں جلدی تمہارے پاس آؤں گا یا تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، دل کو مضبوط رکھنا۔ میں نے کل رات تمہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ ہم ایک ہی صورت میں اکٹھے رہ سکتے ہیں کہ 3-4 روز اکٹھے رہیں اور پولیس چھاپا مار کر مجھے گرفتار کر لے اور 2-3 مہینوں کے بعد تمہیں اطلاع ملے کہ مفرور سابق سب انسپکٹر سکندر کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ اللہ نہ کرے، سائرہ نے بے ساختہ کہا اور میرے ساتھ لپٹ گئی۔ اس نے اپنا گال میرے گال کے ساتھ لگا کر روندی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں زندہ رکھنے کے لیے میں ہر طرح کی قربانی دوں گی، اللہ میری عمر بھی تمہیں دے دے۔ میں تم سے صرف یہ التجا کرتی ہوں کہ میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، اس سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میرا گلا گھونٹ دینا یا اپنے ریوالور سے مجھے گولی مار دینا۔ اس نے مجھے جذباتی بنا دیا۔ میں اسے کوئی جواب دینا چاہتا تھا لیکن مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور جیسے دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں محسوس کرنے لگا کہ اس کی جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ میرے دونوں بازو اس کے گرد لپٹ گئے۔ ہم چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کی مانند تھے جو گھر کا راستہ بھول گئے اور گھپ اندھیری رات میں جنگل میں دب کے بیٹھے ہوں۔ میں آؤں گا سائرہ، یہ میری سرگوشی تھی جس نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں ذرا جاندار آواز میں بولا، میں نے تمہارے پاس ہی آنا ہے، ذرا یہ مشکل وقت گزر جانے دو۔ یہ جھوٹی تسلیاں تھی۔ میں وعدے تو سچے دل سے کر رہا تھا لیکن یہ وعدے پورے کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی اور میں جھوٹے سچے جواب دیتا چلا جا رہا تھا۔ مجھ پر غنودگی بھی طاری ہو رہی تھی لیکن اس روز بیدار رہنا تھا۔ دریچے سے صبح کی روشنی آنے لگی۔ میں نے تجمل اور منور کو بلانا تھا اور بلانے کی ضرورت ہی نہ پڑی، وہ خود ہی آ گئے۔ وہ اچھے خاصے گھبرائے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سائرہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دونوں بھائی میرے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے مجھ سے کوئی بری خبر کی ہی توقع رکھتے ہوں۔ میں نے انہیں پہلے اتنا ہی بتایا تھا کہ حمید اللہ خان اور نور اللہ میرے دوست ہیں اور ان کی پیری محض نوسر بازی ہے۔ گزشتہ رات میں نے انہیں سلطان احمد کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کون ہے اور میرا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا
اور یہ تعلق ابھی تک قائم تھا۔ سلطان میری دوستی کا حق جس طرح ادا کر رہا تھا وہ بھی میں نے انہیں سنایا تھا۔ میرے اس دوست نے سائرہ کو اپنے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا، ایک عقل مند آدمی کی ضرورت ہے جو سائرہ کے ساتھ جائے گا اور اسے سلطان کی بیوی کے حوالے کر کے واپس آ جائے گا۔ یہ آدمی دیہاتی لباس میں ہوگا اور وہ جب واپس آ کر بتائے گا کہ سائرہ کو صحیح ٹھکانے پر پہنچا آیا ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تم نے میرا اور سائرہ کا کھرا کھوج نہیں رہنے دینا۔ یہاں سے یہ اچھی قسم کی چارپائیاں اٹھا لینا، اپنے آدمیوں کو پکا رکھنا۔ میں نے انہیں جتنی ہدایات دینی تھی دیں اور انہیں کہا کہ وہ سائرہ کے ساتھ جانے کے لیے مجھے ایک آدمی دیں۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور ایک آدمی کو منتخب کر لیا۔ انہوں نے اس مکان میں رہنے والے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ فلاں آدمی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ آدمی آ گیا اور اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ چٹا ان پڑھ دیہاتی تھا۔ میں نے اس کی ذہانت اور ذہنی مستعدی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی تو وہ مجھے ذہین لگا۔ تجمل اور منور نے مجھے بتایا کہ یہ ظاہری طور پر بے وقوف لگتا ہے لیکن پختہ کار آدمی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کئی بار ٹرین میں سفر کر چکا ہے۔ اس نے جس ٹرین سے جانا تھا اس کا وقت اسے بتایا اور جس شہر جانا تھا وہ بتایا۔ میں اسے پولیس لائن کا راستہ سمجھانے لگا تو وہ بول پڑا۔ مجھے معلوم ہے، اس نے کہا، میرا ایک یار وہاں کانسٹیبل ہے، میں 2 بار اسے وہاں ملنے گیا تھا۔ اپنے اس یار سے دور رہنا، میں نے کہا۔ وہ تمہیں ویسے ہی مل گیا تو کیا کہو گے؟ کیوں آئے ہو؟ تم نے کہا ہے کہ سب انسپکٹر سلطان احمد میرا رشتہ دار ہے تو وہ شک کرے گا۔ نہیں کرے گا، اس نے کہا، وہ میرے سارے رشتہ داروں کو تھوڑا ہی جانتا ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہاں پھنس نہ جانا۔ تجمل نے اسے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ کسی اور سے ملنا، اس لڑکی کو سب انسپکٹر سلطان احمد کی بیوی کے حوالے کر کے آ جانا۔ اس نے ہمیں تسلی دی کہ وہ پوری ذمہ داری سے یہ کام کرے گا۔ اسے ہم نے بھیج دیا۔ رات 9 بجے ہوں گے کہ میں سائرہ کو ساتھ لے کر باہر نکلا اور اسے دیہاتی عورتوں جیسی چادر اڑا دی اور اسے ایک بار پھر بتا دیا تھا کہ وہ کہیں بھی اپنا چہرہ ننگا نہ کرے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ رو رہی تھی۔ تمہارا دل اپنے شہر میں داخل ہو کر دکھے گا سائرہ، میں نے کہا۔ تم اپنے شہر میں سے گزر کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچو گی۔ تانگا شہر کے باہر تم دونوں کو اتار دے گا اور واپس آ جائے گا۔ میرا بھی یہی شہر ہے، ہم دونوں اس شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ اس شہر کی زمین تمہارے قدموں کو آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ تانگے سے اتر کر تم اپنے گھر کے قریب سے گزرو گی۔ اپنا گھر تمہیں اپنی طرف کھینچے گا، لیکن دل کو مضبوط رکھنا۔ کچھ دور تانگا کھڑا تھا۔ یہ تجمل اور منور کا اپنا تانگا تھا۔ اس کا گھوڑا بڑا تندرست اور تیز دوڑنے والا تھا۔ تانگا ان لوگوں کو اپنا کوچوان لے جا رہا تھا۔ میں سائرہ کے ساتھ تانگے تک پہنچا تو تجمل، منور اور وہ 2 آدمی جو سائرہ کے ساتھ جا رہا تھا تانگے کے پاس کھڑے تھے۔ میں نے سائرہ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے خدا حافظ کہا اور وہ میرے اور قریب ہو گئی۔ میں نے اس کی پیٹھ سے ہاتھ اٹھایا تو اس نے چادر کے اندر سے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ اگر وہاں اور کوئی نہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ لپٹ جاتی۔ میں نے اسے ساتھ لے کر تانگے کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس کے ساتھ جانے والا آدمی اگلی سیٹ پر کوچوان کے ساتھ بیٹھ گیا اور تانگا چل پڑا۔ میں تانگے کو جاتا دیکھتا رہا، بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے۔ تانگے کو رات نے نگل لیا اور گھوڑے کے پاؤں کی ٹپ ٹپ سنائی دیتی رہی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ ہتھوڑی کی ضربوں کی آواز ہو اور یہ ضربیں میرے سر پر پڑ رہی ہوں۔ تانگے کی واپسی تک ہم نے جاگتے رہنا تھا۔ تانگا اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں تجمل اور منور کے ساتھ ہی رہا۔
انہوں نے کچھ رسمی اور جذباتی سی باتیں شروع کر دیں، لیکن جس حقیقت کا ہمیں سامنا تھا اس کی شدت کو صرف میں ہی سمجھ سکتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ پولیس یا انگریز افسر جو کچھ بھی کریں، تشدد کریں، دھمکیاں دیں، یہ تسلیم نہیں کرنا کہ اس جگہ کوئی مشکوک آدمی آیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے کہا، سائرہ چلی گئی ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن میرا دھیان یہیں رہے گا۔ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ تم لوگ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہو تو میں فوراً پہنچوں گا۔ اگر مجھے تمہیں بچانے کے لیے اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کرنا پڑا تو میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا۔ نہیں سکندر، تجمل نے کہا، ہمیں اتنا گیا گزرا نہ سمجھو، ہم تو اب بھی تمہیں یہاں رکھنے کو تیار ہیں۔ تم کہتے ہو کہ پولیس تمہیں ڈھونڈ نکالے گی، مجھے اپنا غم نہیں۔ میں نے کہا، میں نے تو ایک روز پکڑے ہی جانا ہے۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ میں تمہاری ملکیت کے علاقے میں چھپا ہوا نہ ملوں، کیونکہ میرے ساتھ تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ ہاں سکندر، تجمل نے کہا، آج مظفر کا خط آیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہو چکی ہے اور اسے سروس سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ گھر کب آ رہا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا اس نے کچھ لکھا ہے؟ وہ آ رہا ہے، تجمل نے جواب دیا، 3-4 دنوں تک پہنچ جائے گا۔ میرے متعلق تو اسے معلوم ہوگا ہی کہ میں یہاں ہوں، میں نے کہا، اور اس نے میرے متعلق کچھ لکھا ہوگا۔ نہیں، تجمل نے کہا، اس نے تمہارا نام نہیں لکھا، اتنا ہی لکھا ہے کہ میرے دوست سے کہنا کہ میں جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ہاں، یہ اس نے میرے لیے ہی لکھا ہے، میں نے کہا، کاش وہ میری موجودگی میں آ جاتا، میں اس کے آنے تک یہاں نہیں رہوں گا۔ اچھا ہے کہ وہ آ رہا ہے، اس کی موجودگی میں پولیس آئی تو وہ سنبھال لے گا۔ کچھ دیر مظفر کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ تجمل اور منور اس کے متعلق کچھ پریشان تھے۔ ان کا بڑا بھائی اور مظفر کا باپ انسپکٹر فضل حسین انہیں بتا گیا تھا کہ مظفر مجھ سے متاثر ہو کر باغی ہو گیا تھا۔ مظفر کے متعلق میں بھی پریشان تھا، کیونکہ وہ جذباتی نوجوان تھا اور اس نے اپنی عقل پر جذبات کو غالب کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے وہ پکڑا بھی گیا اور سروس سے نکالا گیا۔ مظفر میرے بعد آئے گا، میں نے کہا، اسے یہ سارا واقعہ سنا دینا، اسے سائیں کرامتے والے کی اصلیت بھی بتا دینا، اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ تو تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، منور نے کہا۔ یہ تو میں نے تمہیں بتانا ہی تھا کہ میرا اگلا ٹھکانہ کہاں ہوگا، میں نے کہا۔ کیا تم نے دیبا ڈاکو کا نام سنا ہے؟ سنا ہے، منور نے کہا، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ اس کی کچھ باتیں سنی ہیں، تجمل نے کہا، بڑی عجیب سی باتیں کسی نے سنائی تھی۔ بعض باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے وہ کوئی برگزیدہ درویش ہے، بعض باتوں سے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ بڑا خطرناک ڈاکو ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا معزز آدمی ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے، میں نے کہا، میں اسی کے پاس جا رہا ہوں، مظفر کو بتا دینا۔ میں نے انہیں دیبا کا ٹھکانہ بتا دیا کہ کہاں ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہیں بڑی سختی سے کہا کہ وہ کسی کو ذرا سا اشارہ بھی نہ دیں کہ میں کہاں رہا ہوں۔ میں یہاں آؤں گا ضرور، میں نے کہا۔ جگہ تو بہت دور ہے، لیکن میں آؤں گا ضرور۔ ہم باتیں کرتے رہے۔ ہم نے اتنی زیادہ باتیں کی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا کہ کس طرح گزر گیا۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے تانگا واپس آ گیا۔ کوچوان نے بتایا کہ اس نے تانگا شہر سے ذرا باہر روکا اور دونوں سواریوں کو اتار دیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ تسلی ہو گئی کہ سائرہ کم از کم اپنے شہر تک خیریت سے پہنچ گئی ہے۔ کوچوان نے شہر پہنچنے کا جو وقت بتایا تھا، اس سے ہمیں یہ بھی اطمینان ہو گیا کہ وہ گاڑی کے وقت سے پہلے شہر پہنچ گئے تھے۔ رات تو گزر ہی گئی تھی۔ میں نے اپنے ٹھکانے پر چلا گیا اور سو گیا۔ جو آدمی سائرہ کے ساتھ گیا تھا، وہ اگر بہت جلدی بھی واپس آتا تو آنے والی رات کو کسی بھی وقت پہنچ سکتا تھا۔ مجھے دراصل بے تابی سے انتظار اسی آدمی کا تھا۔ میں یہ خبر سننا چاہتا تھا کہ سائرہ اس ٹھکانے تک پہنچ گئی ہے جہاں اسے ہم نے بھیجا تھا،
میں لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی۔ میں بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا کہ کسی کے زور زور سے جھنجھوڑنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اتنی گہری نیند سویا ہوا تھا کہ آنکھ کھلی تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی خواب میں پکڑ کر زور زور سے ہلا رہا ہو۔ سکندر سکندر مجھے آوازیں سنائی دی۔ جلدی اٹھو سکندر، کیا ہوا ہے یار؟ میں نے اونگ کی حالت میں کہا۔ معاملہ بگڑ گیا ہے۔ اس آواز پر میں گیند کی طرح اچھل کر اٹھا۔ میرا ذہن اور میرا جسم کا رواں رواں بیدار ہو گیا۔ میرے پلنگ کے پاس تجمل کھڑا تھا، ساتھ والی چارپائی پر منور بیٹھا تھا، اور وہ آدمی دروازے میں کھڑا تھا جو سائرہ کے ساتھ گیا تھا۔ میں ان سب کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ دن کے 12:30 اور 1 بجے کے درمیان کا وقت ہو گیا تھا۔ یہ آدمی اتنی دور سے اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے سائرہ کے ساتھ جانے والے آدمی سے پوچھا۔ کیا اسے ٹھکانے پر پہنچا آئے ہو؟ کہاں پہنچا آیا ہوں جی، اس نے مایوسی کے لہجے میں جواب دیا۔ آگے آ جاؤ، تجمل نے اسے کہا، اور انہیں پوری بات سناؤ۔ اس نے جو بات سنائی اس سے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس کا بیان اپنے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ آدمی سائرہ کے ساتھ تانگے سے اترا اور کوچوان تانگا واپس لے آیا، اور وہاں سے سائرہ نے اس آدمی کے ساتھ شہر میں داخل ہونا تھا اور شہر میں سے گزر کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچنا تھا۔ یہ سائرہ کا اپنا اور میرا شہر تھا، جو دراصل ایک بڑا قصبہ تھا۔ اس کا شمار بڑے شہروں میں نہیں ہوتا تھا۔ میں اس شہر کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر سے واقف تھا۔ میں اس شہر کی گلیوں میں بھاگا دوڑا اور کھیلا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ سائرہ کون سی گلی میں داخل ہوگی، اور یہ گلی کتنی دور آگے جا کر کس طرف مڑے گی، اور پھر سائرہ کس طرف سے گزر کر بڑے بازار میں داخل ہوگی، اور کتنا اور چل کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچے گی۔ یہ احتیاط میں نے کی تھی کہ تانگا شہر میں نہ جائے۔ جس وقت تانگا شہر پہنچنا تھا اس وقت شہر میں ویرانی کا عالم ہوگا۔ یہ تانگا اتنا اچھا تھا کہ بازار کے 1-2 چوکیدار اسے دیکھ لیتے، پھر ریلوے اسٹیشن پر بھی یہ لوگوں کی نظروں کو کھینچتا۔ پولیس کا کوئی آدمی بھی اسے دیکھ سکتا تھا، اور ادھر سے جاگیر پولیس کی نظروں میں آئی ہوئی تھی۔ ادھر اس جاگیر کا تانگا شہر میں دیکھا جاتا تو بڑا پختہ شک ہو جاتا۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ اس احتیاط کا کوئی اور نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ تانگے سے اتر کر سائرہ اس آدمی کے ساتھ شہر کی گلی میں داخل ہوئی۔ آگے جا کر یہ گلی باہر کو مڑتی تھی۔ بازار کی طرف سے جانے کے لیے اسی طرف مڑنا تھا۔ یہی ایک گلی دائیں طرف سے اس گلی کے ساتھ ملتی تھی۔ یہ گلی اس محلے کی طرف جاتی تھی جس میں میرا مکان تھا۔ وہاں سے گزر کر کچھ آگے 2 موڑ مڑ کر سائرہ کے گھر والا محلہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں جب اس جگہ پہنچے جہاں سے یہ 2 گلیاں ملتی تھی تو سائرہ رک گئی، اور ہمارا آدمی چند قدم آگے نکل گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سائرہ وہاں رکی کھڑی تھی۔ وہ سائرہ تک واپس آیا۔ ہم نے اس طرف جانا ہے، اس نے سائرہ سے کہا۔ مجھے راستہ معلوم ہے۔ نہیں، سائرہ نے کہا، اور وہ راستہ ذرا لمبا ہے۔ میں اسی شہر کی رہنے والی ہوں۔ آؤ میں تمہیں چھوٹے راستے سے لے چلوں گی۔ ہمارا آدمی سائرہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سائرہ تیز تیز چلتی اور گلیوں کے موڑ مڑتی ایک گھر کے دروازے پر رک گئی۔ رکو نہیں، سائرہ کے ساتھی نے اسے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی نکل جائے۔ اس شخص کو معلوم نہیں تھا کہ جس دروازے پر وہ رکی ہے وہ اس کے اپنے گھر کا دروازہ ہے۔ اس شخص کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ اپنے گھر کے قریب سے کوئی بیگانوں کی طرح گزر کر نہیں جا سکتا۔ میں اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی تھا اور میں نے اپنے گھر سے تعلق توڑ لیا تھا، لیکن میں جب اس شہر میں گیا تو میرے قدم اپنے آپ ہی مجھے میرے گھر والی گلی میں لے گئے تھے۔ اس آدمی نے جب مجھے یہ سنایا کہ سائرہ گلی سے
दूसरी तरफ मुड़ गई और अपने घर के सामने जा रुकी थी तो मैं हैरान नहीं हुआ था। मैंने जब सायरा को रुखसत किया था तो मुझे ये खतरा महसूस हुआ था कि सायरा अपने घर के करीब से किस तरह गुजर जाएगी। अगर मैं उसे कितनी ही सख्ती से कह देता कि वो अपने घर ना जाए तो भी वो ये हरकत ज़रूर करती। ये जज्बाती मामला था। अगर मुझे बताया जाता कि सायरा अपने घर नहीं गई थी तो मैं हैरान होता। उसके रुकने पर मैं ज़रा सा भी हैरान नहीं हुआ। सायरा ने अपने दरवाजे पर बड़ी ज़ोर से दस्तक दी। उसके साथी ने उसे एक बार फिर कहा कि वो वक्त ज़ाया ना करे, लेकिन सायरा उससे लातल्लुक़ हो गई थी। उसने एक बार फिर दरवाजे पर हाथ मारा। हमारा आदमी उसे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकता था, वो सिर्फ कह सकता था और वो कह रहा था। दरवाज़ा खुला। उस गली की बत्ती कुछ दूर आगे थी। हमारा आदमी देख ना सका कि दरवाज़ा किसने खोला है, क्योंकि एक कवाड़ खुलते ही सायरा अंदर चली गई थी। ये आदमी बहुत परेशान हुआ। वो कर भी क्या सकता था। उसकी परेशानी ये थी कि वो अपने मालिकों को क्या जवाब देगा। वो सोच भी ना पाया कि वो क्या करे कि सायरा बाहर आई और हमारे आदमी से कहा कि वो अंदर आ जाए। बीबी, उस आदमी ने मिन्नत समाजत के लहजे में कहा, अगर गाड़ी निकल गई तो तुम नहीं जानती कि चौधरी मुझे उल्टा लटका देंगे। सायरा ने कुछ कहे बगैर उदय से उसे बाजू से पकड़ा और ऐसी बेतकल्फी से अंदर ले गई कि यह शख्स सोच भी ना सका कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। अंदर ले जाकर सायरा ने उसे दरवाजे के साथ ही एक कमरे में बिठा दिया। मैं उस कमरे से वाकिफ था। ये उनकी बैठक थी। मैं जिस रात अयूब से मिलने गया था तो उसने मुझे उसी कमरे में बिठाया था। उस कमरे में बिठाकर सायरा अंदर चली गई और अंदर से उसे औरतों के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ज़ाहिर है कि सायरा की माँ अपनी बेटी को देखकर अपनी माँ से मिलकर बेटी भी रोई होगी, लेकिन उस आदमी ने ख़ास तौर पर बताया कि रोने वालियाँ इतनी ज़ोर से रो रही थी जैसे घर के किसी आदमी के मरने पर औरतें रोया करती हैं। ये सुनकर मैंने उस आदमी से पूछा कि वो अच्छी तरह बयान करे कि वो कितना ऊंचा रो रही थी और क्या उन्होंने कोई बयान भी किए थे। हाँ चौधरी साहब, उसने बताया, वो तो मातम वाला रोना था। मैंने ये अल्फाज कुछ सुने थे, मालूम नहीं ये किस औरत की आवाज़ थी। वो बयान कर रही थी कि हाय करमो जली, तू तो जिंदा वापस आ गई है, पर तेरे भाई की लाश आई थी। उस बयान पर दूसरी औरत की चीखें सुनाई दी और उसकी ये आवाज़ भी कि हाय मेरा शेर जैसा वीर। इतने में बाहर से 3-4 औरतें दौड़ती हुई अंदर चली गईं। चौधरी साहब, मैं तो ये समझ रहा था कि बीबी वैसे ही अंदर चली गई थी और आगे उसके भाई की या किसी अजीज़ की मैयत पड़ी होगी। मैं समझ गया कि ये तो साफ ज़ाहिर है कि सायरा अपने घर के करीब से गुजरते अपने घर और माँ बाप की मोहब्बत को दबा ना सकी और खिंचती हुई अपने घर पहुँच गई। उसे अपने भाई के अयूब के अंजाम का तो इल्म ही नहीं था। उसकी माँ ने उसे देखते ही पहली खबर यही सुनाई होगी कि उसका भाई कत्ल हो गया था और पुलिस ने उसकी लाश पोस्टमार्टम के बाद घर भेजी थी। इतने बड़े सदमे से सायरा ने तो चीख चीख कर मोहल्ला इकट्ठा करना ही था। हमारे आदमी के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो बैठा रहे या भाग उठे। उसे मालूम नहीं था कि सायरा उस घर से अगवा की गई थी, लेकिन वो इतना ज़रूर समझता था कि ये मामला यानी इस लड़की को अपने शहर से गुजार कर एक और शहर पहुंचाना मशकूक है। उसने आखिर वहां से भागने का इरादा कर ही लिया। वो उठने ही लगा था कि सायरा उसके पास आई और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। तुम वापस चले जाओ, उसने हमारे आदमी से कहा। उनसे कहना कि सायरा अपने घर पहुंच गई है और उन्हें यह भी कहना कि कोई फिक्र ना करे। और वो आदमी जो चौधरियों का मेहमान है और जिसके साथ मैं रहती थी, उसे मेरी तरफ से तसल्ली देना और उसे ये भी कहना कि मेरा भाई अयूब कत्ल हो गया था, इसलिए मैं अब आगे नहीं जाऊंगी। बीबी जी, हमारे आदमी ने उसे कहा,
अगर आप लिखना पढ़ना जानती हैं तो कागज़ पर अपने हाथ से 2 लफ्ज़ लिख दें। चौधरी बड़े सख्त आदमी हैं, हो सकता है कि वो मेरी ज़ुबान पर एतबार ना करें। तुम चले जाओ, सायरा ने सिसकते हुए कहा। इस वक्त मेरा दिमाग चकरा रहा है, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सकती। हमारा आदमी वहाँ से निकल आया और वो रात का ऐसा वक्त था कि वापसी के लिए उसे कोई सवारी भी नहीं मिल सकती थी। वो 25 मील पैदल तो वापस नहीं आ सकता था और उसने बाकी रात रेलवे स्टेशन के मुज़ाफ़र खाने में गुजार दी।